بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین گرامی، پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اپنے سیگمنٹ عمارت سانس لیتی ہے سے۔ پچھلے ہفتے ہم نے جو مونیومنٹ ڈسکس کیا تھا، جو عہد ڈسکس کیا تھا اس عمارت کا، وہ تھی اسفنکس آف گیزا۔ اور آج جو عمارت، جو مونیومنٹ اور اس کا عہد ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس عمارت کو بنایا تھا شہنشاہ جہانگیر نے، سب کانٹیننٹ پاکستان کی شیخ پورہ کی مشہور و معروف ہرن مینار۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنے ایک محبوب ہرن کی یاد میں یہ مونیومنٹ تعمیر کروایا تھا۔ کچھ کتابوں میں تاریخ کی 1606 اس کی تاریخ آتی ہے جب یہ یادگار بنائی گئی، کچھ کتابوں میں 1607 بھی آتی ہے۔ ابتدا میں یہاں صرف ایک مینار تعمیر کیا گیا تھا۔ 1620 میں جہانگیر نے پھر اس کی توسیع کروائی اور پھر 1634 میں جہانگیر کے بیٹے شاہ جہان نے یہاں ایک تالاب بنوا دیا۔ مینار اور جو بارہ یہاں بنی ہوئی ہے اس کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کریں گے، اور جن کرداروں نے اس کی تعمیر کا حکم دیا وہ بھی ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں شہنشاہ جہانگیر کی طرف، جنہوں نے ہرن مینار تعمیر کروایا تھا۔ گستاخ اینکر، اوہو، کیا ہو گیا بادشاہ سلامت؟ اگر آپ نے یہ حرکت ہمارے دور میں کی ہوتی تو آج آپ ہمارے حرم کا حصہ ہوتے۔ میں سن رہا تھا موت پہ ہی ہے۔ یہ ملکہ کی میرے حرم، میرے حرم جی بادشاہ سلامت۔ اگر یہ اینکر ہمارے حرم میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ حرم میں بھی گرم شو کر رہا ہوں گا۔ بیٹھو ادھر، پڑے نہ چاہیے۔ حرم کی گرمی سے یاد آیا دسمبر کی ٹھٹھڑتی ہوئی راتیں، اور جدو بادشاہ ٹھٹھڑتی کہہ رہے ہوئے تو کمبیدہ ہوں ہے۔ تو نہ ٹھٹھر نور جہاں، کیوں بادشاہ سلامت؟ تیری وجہ تو پھٹا ٹھٹھرنڈے ہے، تو ہم کہاں تھے؟ پھٹے تھے۔ ہائے علی جا، علی جا، اے حرم نہیں دربار آ۔ میں دس رہی سا کہ تواڈے واسطے سارا حرم خالی ہے۔ اور حرم خالی ہو گیا، اور تیرا دور پھٹے منہ، انی جگہ میں اس کو لڑی ہے کہ میرا حرم خالی ہو جائے۔ اوہ حرم خالی نہیں، حرم پرے اچھا لگتا ہے۔ لے اے دو باری اور اسی نے انہیں بادشاہ بھیج دینا۔ اچھا جی، یہ موصوفہ کون ہے؟ یہ میری بیٹی ہے مہرالنساء۔ اس کی ہے، میری نہیں۔ جی جی، یہ نور جہاں کے پہلے شوہر شیر افغن سے تھی، جو نور جہاں کے پہلے شوہر تھے، اور شیر افغن کی ڈیتھ کے بعد پھر جہانگیر نے نور جہاں سے شادی کی تھی۔ ہائے کی یاد کراتے ظالمہ میں شیر افغان۔ خاموش، میری بھی کی قسمت ہے، جنہوں نے میں اتنا بیاہ کیتا ہے، ہر موسم چین شیر افغان یاد آتا۔ اچھا یہ خانہ اکرام میں کی نہیں کیتا دے اس نے، سکہ نہیں ہوتا سکہ، جی جی جی، ایک پاس یہ نا ایک پاس اپنا نا، ہاں، دونوں کا نام ایک ہی سکے پر تھا۔ یہ نا زیادہ لمحہ سی میرا نوکر چاہ گیا، خانہ خراب ہوئے، میں تو یہ نا تربوز تے لکھوان لگا۔ اچھا، نور جہاں یہ چاہتی تھی کہ مہرالنساء، اس کو پیار سے لاڈلی بیگم بھی کہتے تھے، جی جی مہرالنساء کی شادی جو ہے وہ شہریار سے ہو جائے، جی جو جہانگیر کا بیٹا تھا، اور جہانگیر ہی کا بیٹا شاہ جہان بھی تھا، جی، اور شاہ جہان کو آصف خان سپورٹ کرتا تھا جو نور جہاں کا سگا بھائی تھا۔ مرے کسے پاسے منوس مارا، میرا سکا بھرا ہے، تو نے میرا ہی جوائی مروا دیتا سی، او دلی میں کی کچھ نہیں کیتا۔ تخت اور تاج کی جنگ میں نور جہاں یہی ہوا کرتا ہے، اور صرف برِ صغیر یا مغلز تک یہ بات محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں بادشاہت نظر آتی ہے، تخت کی کھینچا تانی میں ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ بھائیوں نے سگے بھائیوں کو مروایا، باپ نے بیٹوں کو مروایا، بیٹوں نے باپ کو مروایا۔ اور آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ بادشاہت کی نہیں، یہ اقتدار کی نفسیات ہے بنیادی طور پر۔ آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں کیا ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے درمیان آپس میں کشمکش رہی اقتدار کے حوالے سے، اور آخری دنوں میں ان کی جو والدہ تھی نصرت بھٹو صاحبہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، محترمہ بے نظیر کے وہ خلاف ہو گئی تھی۔ اس وقت ہمیں روز یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ ایک طرح کی یہی کشمکش جو ہے وہ نون لیگ میں بھی جاری ہے۔ میاں شہباز شریف اپنے آپ کو اور حمزہ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، میاں نواز شریف اپنے بھائی کو نہیں، اپنی بیٹی مریم نواز کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مختلف طرح کی روایات ملتی ہیں اس ہرن مینار کے حوالے سے، اور جہانگیر کا جو محبوب ہرن تھا۔ کچھ روایتوں میں، کچھ کتابوں میں یہ ہے کہ جہانگیر یہ ہرن اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اور اس کے لشکر کے ساتھ چلا کرتا تھا، جہاں پہ شکار کرنا ہوتا تھا وہاں اس ہرن کا استعمال کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ مانسی راج نامی جو ہرن تھا وہ اسی علاقے سے جہانگیر کو ملا تھا، اور 1 مہینہ وہ اس کے پاس رہا، اور آ کر اتنی لگاوٹ سے، اتنے پیار سے
جہانگیر کے وجود کو وہ ٹچ کیا کرتا تھا کہ جہانگیر کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اچھا، یہ جو علاقہ ہے جو شیخو پورہ آج کہلاتا ہے، یہ لاہور سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو آپ سمجھیے کہ اس وقت جو شہر آباد تھا لاہور، اس سے ذرا ہٹ کے نسبتاً پرفضا مقام تھی، اور یہ نشیبی علاقہ تھا۔ یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایک چراگاہ سی بن گئی تھی، اور جنگلی جانور آ جایا کرتے تھے پانی پینے کی غرض سے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ ایک شکار گاہ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جہانگیر بھی یہاں شکار کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ اسی شکار کے دوران جب تیر مارا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ کسی اور نے تیر مارا، کچھ مورخین کہتے ہیں کہ جہانگیر نے ہی وہ تیر مارا تھا، اور وہ تیر جہانگیر کے محبوب ہرن مانسی راج کو جا لگا۔ شیخو پورہ کے حوالے سے ایک اہم بات جو رہ نہ جائے وہ یہ ہے کہ جو شکار گاہ تھی، اس کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا یہ ورک گڑھ کہلاتا تھا، اور اس وقت بھی یہاں آبادی تھی، مگر خاص طور پہ جب اس شکار گاہ پہ ہرن کی یاد میں مینار تعمیر کرایا جہانگیر نے، تو پھر اس علاقے کا نام جہانگیر نے جہانگیر پورہ رکھ دیا۔ اور جو اکبر کی اہلیہ تھی جہانگیر کی ماں، وہ جہانگیر کو پیار سے شیخو کہا کرتی تھی۔ مختلف مورخین کا یہ کہنا ہے کہ پھر اس کو جہانگیر پورہ بھی کہا جانے لگا، اور ساتھ میں ہی یہ شیخو پورہ کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ او بادشاہ نمک دے نمک۔ کہہ رہے ہیں اصل میں آپ اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے جہانگیر اپنے پاس ایک نمک کی ڈلی رکھا کرتا تھا، اور جب یہ پاس آتا تھا تو اس کو پیار بھی کرتا تھا اور نمک کی ڈلی چٹایا کرتا تھا۔ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਲੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਚਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਬੂਤੀ ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਘੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور آپ نے اسے پیار سے دیکھا تو باقاعدہ آپ دیدہ ہو گئے، اور کئی دن تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, تم کچھ بدتمیز ہرن نہیں ہو۔ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ احسان نہیں دے ਸਕਦਾ। کیوں؟ شاہ جی میں ادھر ہی ایسا ایسا جانور گھیر کے لے آیا، کیسا کیسا جانور؟ ایسا ایسا۔ اچھا پھر ہوا کیا تھا؟ جو کہو تو ہرن دی موت دی تانوں ری انیکمنٹ دہاواں، اس طرح تاریخ ریورس کرو۔ آپ سمجھے ہم 1606 میں چلے گئے۔ یار 1606 بھی تسی کڈے پیارے لگ رہے ہیں۔ نور جہاں جی بادشاہ سلام۔ میں میرا پھول پھڑ کے بیٹھ، میں آ رہا ہوں۔ چل دوڑ چوبدار جی علی جا۔ میرا تیر اور وہ انجن کرنے والا دے کمان۔ ہاں کمان، حالانکہ شکار بہت دیر بعد کرن ڈیا اور میری لتاں کمبن ڈی ہے۔ لو علی جا۔ شاہ جی 1606 تک گھوڑے آ نہیں تھے، میں پیدل ہی کتےاں کو خوار ہونے۔ غالب گمان یہ ہے کہ آپ گھوڑے پر ہی شکار کر رہے تھے۔ اچھا گھوڑے دے بیٹھا جی اب تیر چلا دیجئے شہنشاہ، گھوڑے تھے۔ جو جانور آپ مارنا چاہ رہے تھے۔ اچھا جی میرا تیر تے ایتھوں اگے نہیں جان دیا، وہ بھڑے اور جتی وہیں دے۔ تیر سے مرا تھا ہرن۔ تاریخ کی پتہ لگتا ہے تیر ہے کہ جتی بجی ہے۔ اوے میرا ہرن میرے خل مر گیا، جی مریا نہیں تینوں حرم چ لے جو۔ یہ پنجابی فلموں دے ولن وانگو نا ٹائم لے گا۔ ہرن کی نام سی دا؟ مانسی راج۔ اوے باندری راج مانسی راج مر گیا، ہوں میں مانسی کہوں یا باندری کہوں؟ کیوں مرے ہیں؟ مانسی راج جس کا مطلب آتا ہے لائٹ آف مائنڈ۔ اچھا اوے ڈارکنس آف مائنڈ۔ میرا ہرن مر گیا، ہوں میں کسے قابل لے رہا۔ آداب ابا حضور۔ آداب والی صاحب۔ آگے شیطانہ دا ٹھیکیدار شاہ جہان۔ اچھا جی، نور جہاں کی اور شاہ جہان کی بہت لگتی تھی، اس لیے کہ نور جہاں اپنے داماد کو جو کہ شاہ جہان کا بھائی تھا اس کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی، اور آصف خان شاہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے کہ شاہ جہان کی جو بیوی تھی ارجمند بانو، جس کو وہ پیار سے ممتاز محل کہتا تھا، یعنی کہ ہم جی جنہیں تاج محل تے میرا بڑا خرچہ کرایا سی۔ بعد میں یہ آصف خان کی بیٹی تھی،
تو آصف خان اپنے داماد کو تخت پر بٹھانا چاہتا تھا. تے میں اپنی داماد نو بٹھانا چاہنی سا. امی حضور بتائیں نا شہریار کب بنے گا بادشاہ؟ بادشاہ سلامت اپنے جیوندے جی میرے جوائی نو اس تخت تے بٹھا جاؤ نہیں تے سارا کچھ لٹ کے کھا جائے گا. جیوندے جی بادشاہ مردیا 20 سال کٹ ہی جاندے. آج اگر شیر افغان زندہ ہوندا اے میں پڑھولا انہوں واپس کر کے معافی مانگتا. اوے آ میرا ہاتھی بن کے رکھی میں دربار چ ہو کے آنا. آ دھیان رکھی پچھلی واری بھی حرم چ وڑ گیا سی. آ کئی خواجہ سرا مد دیتے سی انہیں. آصف خان میری بیٹی اور میرے جوائی دی خوشیاں دا قاتل میرا محسن. چوب دارو جی عالم پناہ. جاؤ دیکھ کے آؤ حرم دی کنڈی کھلی ہے کہ بند ہے. کیونکہ گھوڑا گواچیا ہوا لب جاندہ ہے. حرم چو خواجہ سرا گواچ جائے وہ لبڑا مشکل. کیا کمال گل ہے. حرم دی کنڈی بند ہے چاکے کھلے. اے پھاڑ پیسے لے کے حرم دے خسرے فرار کراؤن والے. تجھے میرے ہمیشہ کھول رہے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے ٹیوڑیوں. دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. دل دے کے دنیا تو کون ڈرے. تجھے میرے ہمیشہ کھول رہے تے میں دنیا نو کہہ دواں پرے پرے. کچھ بھی ہو جاوے اس سلطنت دا بادشاہ صرف میرا جوائی بنے گا. بادشاہ بننا ہی تیرے بل بن جانا ہی. او میرے جوائی شاہ جہان. جی میرے سسر. او میں تے تینوں شہنشاہ بنا ہی دیتا سی. او مغلاں دے خسے ادار سین والیا تیرا منہ ہی نہیں شہنشاہ بنن والا. میرا کی قصور ہے؟ او میں تے تینوں اپنے دور وچ پرائم منسٹر بنا دیتا سی. او تیرے ہاتھ دا بنیا میں حلوہ نہ کھاواں. تیرے ہاتھوں پرائم منسٹر بن کے میں کیویں جی سکدا سا؟ یہ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1627 میں جب جہانگیر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تقریباً 3-4 مہینے کے لیے نور جہاں بہرحال طاقتور عورت تھی. اس نے اپنے داماد شہریار کو تخت پر بٹھا دیا مگر اس کی حکومت 3-4 مہینے ہی قائم رہ سکی. 7 نومبر 1627 سے لے کر 19 جنوری 1628 تک مختصر دورانیے کا اقتدار جو تھا وہ شہریار کو ملا. اور اس کے بعد آصف خان کی مدد سے شاہ جہان نے اپنے بھائی کو نکال باہر کیا, اسے مروا دیا اور تخت پر قابض ہو گیا. اے منار دے بارے میں دسو نا. میرا مانسی راج ایتھے دفن ہے. میں منار تے چڑھ جاواں. اس منار نہ میریاں بڑیاں یاداں وابستہ نے. ایک دن رات دے ہنیرے چ میں بڑے ہرن نو ملن گیا. اوتھے چھاپا پے گیا. ہرن منار تے تھلے دوڑ گیا, میں پڑیا گیا. ہرن مینار کا معمار سکندر معین تھا. یہ مینار 102 فٹ اور تقریباً 8 انچ اونچا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور کی 10 منزلہ عمارت. اور اس زمانے میں آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں, اس پورے خطے میں جو سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا, ہندوستان اور پاکستان, پورے سب کانٹیننٹ میں یہ اپنے وقت کی سب سے بلند ترین عمارت تھی. مینار کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً 108 سیڑھیاں آپ کو طے کرنی پڑتی ہیں. اور اس دوران 11 مقامات پر دریچے دیے گئے ہیں ہوا اور روشنی کے لیے. مینار کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں لائم پلاسٹر کیا گیا ہے اور فرسکو پینٹنگ سے سجایا گیا ہے. ہمارے دوست غافر شہزاد صاحب جو ایک معروف شاعر اور آرکیٹیکٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 428 مستریوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. اور شاہ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اس کی تخمینہ لاگت جو تھی وہ 1,50,000 روپے تھی. جناب ابا جی دی عقل تے پردہ پیا سی. 300 روپے دا ہرن سی. اچھا, اپنے وقت کا یہ آرکیٹیکچر کا شاہکار تھا. نیچے سے جو بیس ہے اس عمارت کی وہ تقریباً 33 فٹ چوڑی ہے اور اوپر جاتے جاتے یہ 23 فٹ تک رہ جاتی ہے. شاہ جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سارا لوڈ جو ہے وہ سینٹر پر پڑتا ہے عمارت کے, اور زلزلے کی صورت میں عمارت محفوظ رہتی ہے. شاہ جی بارہ دری دے بارے بھی دسو جتھے اسی دری بچھا کے پے رہندے ہوندے سا. او میں پیا ہوں نہ تو نہیں. یہ چہنچا جہانگیر ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ 1620 میں انہوں نے خود ہی اس ہرن مینار کا جو پورا جو احاطہ تھا اس میں توسیع کرائی تھی, اور پھر یہ بعد میں 12 دری بنوائی تھی جو کہ ان کی خوابگاہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی تھی. شاہ جی یہ تالاب میں بنوایا سی یہ تے دسو. یہ شاہ جہان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 1607 کے لگ بھگ ہرن مینار بنایا جہانگیر نے, پھر 1620 میں یہ 12 دری جو ہے یہ جہانگیر نے تعمیر کروائی, اور پھر اس کے ارد گرد جو تالاب آج آپ دیکھتے ہیں یہ 1634 میں شاہ جہان نے بنوایا تھا. اور ناظرین میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاؤں کہ 2017 اور 18 کے ایک سروے کے مطابق شیخو پورہ کا جو ہرن مینار ہے یہ 2nd موسٹ وزٹڈ سائٹ ہے. سب سے زیادہ سیاح یا شاہی قلعہ لاہور دیکھنے جاتے ہیں, یا شالمار باغ, یا پھر شیخو پورے کا ہرن مینار. شاہ جہاں میں صدقے جاواں, حکم کرو. ایتھے آ کے جڑا تو تالاب بنوا رہے ہیں
ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਣਾ ਅੱਬਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਜੀ ਅਰਜ਼ਬੰਦ ਬਾਨੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਖਤ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੰਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਾਵੇ ਖਾਣੇ ਨੇ? नाजरीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस। जी मायरा। ट्रैफिक वार्डन से चालान बुक छीनने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। अच्छा देखिए, तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम चूंकि जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, ज़िंदगी गुजर गई, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि इस किस्म की कोई ख़बर जो है वो नज़र से ना गुजरे जिसमें ट्रैफिक वार्डन और शहरी जो हैं वो आपस में उलझ पड़े हों। कभी शहरी जो हैं वो ट्रैफिक वार्डन्स की मार लगा रहे होते हैं, कभी ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो शहरियों को आगे दौड़ा रहे होते हैं। बहरहाल इस केस में ये हुआ है कि फैसलाबाद का ये वाक़या है और ट्रैफिक वार्डन का ये कहना है कि रिक्शे वाले ने ओवरलोडिंग की हुई थी और जब मैंने उसका चालान किया तो उसने मुझसे बदतमीज़ी की और चालान बुक छीनकर दौड़ लगा दी। फिर ट्रैफिक वार्डन का ये कहना है कि मैं मुतल्लिका थाने में ले गया, क्योंकि थोड़ी देर में मैंने उस रिक्शे वाले को दबोच लिया और वहाँ मैंने कार्य सरकार में मुदाखलत करने का मुकदमा जो है वो इस रिक्शे वाले पर दर्ज करा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं जी वो वार्डन? जी शाह जी, मैं वार्डन हूँ। मेरा नाम हारून उर्फ पोमी है। हारून आपने अपना नाम बताया? हारून दूसरों के लिए, आपके लिए सिर्फ पोमी। ये रिक्शे वाला है जिसको आपने पकड़ा था? दफा करो रक्शे वाले नो, और सुना। अच्छा वाकया तो बताएं, हुआ क्या था? शाह जी हुआ भला क्या, मैं आपको बताता जी। हूँ। हासा खेड़ा तो होता रहता है। आपको तो हमारा काम ही इशारों पे खड़े होना है। वैसे आपको भी इशारे पे खड़े हुए हैं। मैं इशारे पे रुका हूँ कई मरतबा, है ना? मैं तो अर्थ शाख से अपनी मर्जी से इशारे से रोकते हो। इशारों पे मर्जी थोड़ी चलती है, मर्जी तो फिर इशारे की चलती है। इशारा आपको रोकता है तो आप रुकते हैं। जो भी कानून पसंद या कानून पे अमल करने वाला शहरी है, इशारा जब आपको इजाज़त देता है तो आप गुजर जाते हैं। अच्छा इशारा कर तो नहीं, इजाजत ना तो खड़े रहेंगे। कब तक खड़े रहेंगे? जब तक इशारा खुलेगा नहीं। ऐसा की जावा इशारा तो वे कितनी खुलता। मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों को ये बात समझनी होगी और जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं, हम एक डिसिप्लिन कौम जो है वो नहीं बन सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि सिग्नल, इशारा या कानून तोड़ना जो है वो बड़ाई या ताकत की या पावर की अलामत नहीं होता। जब आप सिग्नल तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं तो आप अपनी तौहीन कर रहे होते हैं। जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि कतार तोड़ना बाइस से इज्जत नहीं, बाइस से जिल्लत है पूरी दुनिया में, तब तक हम एक शानदार कौम नहीं बन सकते। वैसे आपकी गुफ्तगू सुन के मेरे दिल पे बहुत असर हुआ। आपके घर के करीब जो इशारा है ना, मुझे उधर लगवा दें। अच्छा वकूए की तरफ आए, हुआ क्या था? इन्होंने ओवरलोडिंग की हुई थी। वकूआ तो अभी होना है, आप महसूस कितनी ओवरलोडिंग की हुई थी इन्होंने रिक्शे वाले ने? क्या बताऊं शाह जी, इतनी ओवरलोडिंग मैंने जिंदगी में नहीं देखी। नहीं मतलब कुछ 6-7 लोग बिठाए हुए थे? 6-7 मन बिठाए हुए थे। क्या मतलब? वो खातून नहीं जो आखिरी बैठी हुई है, वो खातून जी थी, वह तो असी चुके जान रहे, उसको बिठाया हुआ था रक्शे में। सिर्फ ये बैठी हुई थी रिक्शे में? और रक्शे जो अद्धी बाहर आउंड नहीं से पता। देखो शाह जी, मेरी है ना परमानेंट सवारी लगी आ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਮ। अच्छा ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। उन्हें मुकम्मल करने के बाद ਮੈਂ शाह जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। तो आप कहाँ से पिक करते हैं और कहाँ ड्रॉप करते हैं इन्हें? सर जी अपनी गली दी नुक्कड़ तक जाना हुंदा है। क्या मतलब? भी ये मेरा घर है ना, ते ए नुक्कड़ है सामने, उतों तक जाना हुंदा है। यानी कि अपनी गली के कोने तक जाने के लिए आप रिक्शे का इस्तेमाल करती हैं? जी। अहले इलाका बाजी ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਟੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। पिछली बार 3 कदम टुरी सी, ਵਿੱਚੋਂ पेट्रोल निकला है। आप इनकी बात पर तसल्ली से सुन लें, फिर मैं और आप दो बैठे। नहीं, मैं सबका मौक़िफ़ जो है वो जानना मेरा चाहूँगा। मौक़िफ़ तो लेना। अच्छा हुआ क्या था जी पौमी साहब? अल्लाह आपका भला करे। मैं यही कह रहा था कि आपके मुंह पे मेरा नाम चढ़ जाए बस। ग्रे सूट आप पे अच्छा लगता है। शुक्रिया, थैंक यू। और ये स्टाइल भी शुक्रिया। मैंने देखे ना और स्टाइल मार। तो मैं आपको बताता, मैं इशारे पे खड़ा हुआ। आप मुद्दे पे क्यों नहीं आते हैं? जी मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आना मैंने छोड़ दिया।
میرے سے پہلے بہت کیس میں میں آپ کو بتاتا ہوا کیا تھا. دوپہر کے 12 بجے سورج فل گرم ہوا اور انہوں ویکھ کے میں بھی ہوا کیونکہ تپش سر میں پڑ رہی تھی, پسینو پسین ہوا پیا. اشارے پہ میں کھڑا تھا تو میں نا دوسری سائڈ کی ٹریفک گزار رہا تھا. نہ میں نے انہیں دسیا ہے نہ میں نے انہیں آواز دیتی. میں نے رکشے نے کیا میں کیا پتہ نہیں کہ رکشا کو پرابلم چاہیے. رکشے دی زبان باہر آئی, ڈیلے دے باہر آئی. میں نے کچھ کہی جب میں سمجھ میں اخیر رکشے دے کول چلا. میں کی کہنا ہے وہ کہتا پچھلی سواری لوا دے میں مر جاؤں. وہ پھر میں نے اس کو دیکھا اگے ہے بیٹھا سی پیچھے او بیٹھے سن. بڑا مسئلہ ہوا. پھر میں نے اس کو اتارا. ادھر میری بحث ہوتی رہی. وہ اندروں کہی جائے میں باہر آ کے تم دسا اے مینو گلا چلا کے نا اور واقعہ سنان لگ پیا. اخیر میں کہا چلے چلان ہوئے گا. انہوں نے تکا ماریا بک کھوئی دوڑ گیا. رکشا چھڑ گیا. میں 8-9 گھنٹے لا کے سائڈ تے لایا. اور تسی یقین کرو اس چکر چ میں چھال مار کے دے رکشے چ بیٹھی اور انہیں رکشے سمیت چھال ماری. اچھا دیکھیں, میں ناظرین سے یہاں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا. پہلے بھی جب میں دوسرے چینل پہ بھی پروگرام کیا کرتا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چلن ہے کہ ہم اپنی پولیس کو بہت متون کرتے ہیں, اور بیشتر اوقات جب ہم انہیں متون کرتے ہیں ان کی بدتمیزی پر یا نااہلی پر, یا خاص طور سے جس طرح سے وہ تشدد کرتے ہیں یا جو ٹارچر سیل پولیس والوں نے بنا رکھے ہیں, اس پر یقیناً تنقید کرنی چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جہاں وہ دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہاں ہمیں ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. اب آپ سوچئے نا, اتنی شدید گرمی میں ہمارے یہ بھائی جو ہیں ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے, نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے, لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے بہرحال محنت تو کرتے ہیں نا. تو جہاں پولیس والے زیادتی کرتے ہیں اور وہ شہری ہمارے بھائی ہیں, وہاں وہ پولیس والا بھی میرا بھائی تھا جس کو بلوچستان میں ایک جیپ والے نے دن دہاڑے اڑا دیا تھا. وہ بھی میرا بھائی تھا جس کو موٹر وے پہ ابھی ایک کار والے نے جس کو ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد اس کی شہادت ہو گئی تھی. تو ہمیں ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے, ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے. جہاں غلطی ہو وہاں تنقید بھی کرنی چاہیے. اور پولیس والوں نے سچی بات یہ ہے کہ اب سے 2-3 سال پہلے تک خاص طور پہ جو 10 سال پاکستان پہ دہشت گردی کے گزرے ہیں, اس میں ہماری پولیس نے بھی, ہماری افواج نے سرحدوں پہ, سرحد کے اندر, ہماری جو جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں اس میں پولیس کا بھی بڑا کام تھا. آپ اندازہ کیجئے نا کہ میں اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں تو وہ عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ جو سبزی منڈی ہے وہاں پہ بھی بلاسٹ ہوا, ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں شہید ہوئے. اس کے بعد جب میں مال روڈ پہ جاتا ہوں تو جہاں ہمارے, وہ تو میرے ذاتی دوست تھے, میرے فیملی فرینڈ تھے, کیپٹن مبین, وہ اور دیگر ان کے دوست جو تھے وہ وہاں شہید ہوئے. اس سے آگے چلے جائیں تو ہائی کورٹ کے اوپر ایک زمانے میں ایک بلاسٹ ہوا تھا, وہاں ہمارے بہت سارے پولیس کے نوجوان جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. شاہ جی 15 بلڈنگ, جی ہاں 15 کی بلڈنگ کو دیکھ لیں آپ. تو یہ سارے ہمارے بھائی ہیں نا, ہماری خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو تنقید وہاں کریں جہاں تنقید بنتی ہے, لیکن جہاں سلوٹ بنتا ہے وہاں انہیں سلوٹ بھی کریں. ਓਏ ਇੰਨੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? اچھا دیکھیں نا, اگر آپ یہ کریں گے ایک معزز شہری کے ساتھ تو اس پہ تو سلوٹ نہیں بن سکتا, اس پہ تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ. میں نے آج تک کبھی رشوت کا ایک پیسہ نہیں لیا شاہ جی. تو گفٹ دے دے, اس کی محبت ہے. ਔਰ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ? ਮਹਿੰਦੀ, ਚੂੜੀਆਂ, ਲਿਪਸਟਿਕ. چلو یہ تو پھر بھی مہنگے رہے نا, یہ جڑا گفٹ لینا مرونڈا لے لے. قومی صاحب کس قسم کے ویسے گفٹس آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ لون دا سوٹ بھی منگ لیندے نے, بڑا اچھا پیسہ لا کے دے چو. انہیں اپنا سوٹ میں گفٹ کیتا, اسی ساری فیملی نے پایا. میں تو آئی ڈی کارڈ چیک کیتا, 22 سال ایج ہے دی. اچھا ہاں جی, اور 12 بچے. 22 سال میں 12 بچے؟ ہاں, میں تو انہوں پھانسی دے آرڈر کراؤں لگا. کھانا خراب ہو گیا. 18 گھنٹے رکشا چلانا پھر بھی 22 بچے. اچھا آپ ہاتھ نہ اٹھائیں, اسی لیے لوگ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتے ہیں. ادھر ہاتھ دی گراری ٹوٹی ہے. سر جی میں نازک طبیعت ہے, ذرا سمجھاؤ, ہولی ہاتھ رکھے. آپ کتنی دیر سائیکلنگ کرتی ہیں؟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੀਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ. مجھے بھی 8-10 سال ہو گئے ٹریفک میں آئے ہوئے. جی جی, آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے. نہیں میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ رہا تھا. میرے فیکٹس اینڈ فگر دیکھیں. اچھا آپ دیکھیے کہ دنیا ٹریفک کے معاملات کو, نظام کو کس قدر سنجیدگی سے اور کتنے اسٹرکٹ رولز ہیں. مثلا دبئی میں اگر آپ کی گاڑی جا رہی ہے سڑک پر اور پیٹرول ختم ہو گیا
تو ایک بھاری جرمانہ ہے. کس کو؟ گاڑی والے کو؟ ہاں گاڑی والے کو پیٹرول دے پیسے ہوندے تے فوان نہ. نہیں تو پھر کار رکھے نا اگر پیٹرول دے پیسے نہیں ہے. اچھا اور آڈینس کو کوئی لائسنس کے بارے میں بتائے نا. بس دیکھیے دنیا میں جو آپ کا لائسنس ہے نا ہاں جی وہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہے. واہ. بے شمار ممالک میں جب آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ سڑک پر کیسے بیہیو کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق آپ کی نوکری کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کے ہاتھ کتنے گورے ہیں. اگر آپ نے سگنل توڑا ہے, اگر بار بار جسے کہتے ہیں پوائنٹس لگے ہوئے ہیں آپ کے لائسنس پہ, تو آپ کے سمجھیے کہ آپ بہتر جاب سے محروم ہو جائیں گے. کوئی بات نہیں, میری جاب چلی جائے میں نہیں جانتا. ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو شخص سڑک پر انسانوں کی طرح اور نظم و ضبط کے ساتھ بیہیو نہیں کر سکتا وہ اپنے آفس میں بھی اچھا امپلائی ثابت نہیں ہوگا. اچھا باقی کا انٹرویو کسی باغ میں کر لیں. اور اگر آپ نے 3-4 مرتبہ ٹریفک کی خلاف ورزی کی اور 3 یا 4 مرتبہ آپ کو پوائنٹس لگ گئے اور اس کے بعد اگر آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو گیا تو پھر دوسری مرتبہ آپ کو دانتوں پسینہ آ جائے گا, لائسنس آپ کو آسانی سے نہیں ملے گا. محبت میں کوئی حساب نہیں ہوتا. میں لائسنس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ یہ بھی تو لائسنس ہی ہوتا ہے. ਉਹ ਕੋਮੀ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ. جتنے میں کنڈی بسائی نا میں ڈائریکٹ آئی جی لگنا لگا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوڑ دے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. گاڑی احتیاط سے چلائیے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین گرامی ایک وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو میرے پیچھے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرین ہے اور بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جب میری نشست یہاں پر ہوتی ہے تو شاٹ پوری طریقے سے نہیں آ رہا ہوتا ہے. جب شاٹ کٹ کے آتا ہے تو ایسا تاثر گیا کہ یہ کوئی آنکھ بنی ہوئی ہے. حالانکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں فل شاٹ میں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اسکرین ہے اور روٹیٹ ہو رہی ہے اور ایک سمپل ایک ڈیزائن بنا ہوا ہے. مگر جب میری نشست یہاں ہوتی ہے تو اس سے تاثر کچھ اور گیا, جس پہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جو چاہنے والے ہیں, جو ہمیشہ ہمیں اچھی باتوں سے منسوب دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تاثر جو ہے یہ دجال کی آنکھ کا تاثر بن رہا ہے. تو میں یہاں یہ وضاحت ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے تو ساری زندگی میڈیا کی سپیس چھوڑی ہی اس لیے نہیں, اس نیت سے نہیں کہ دجالی قوتوں کا رد جو ہے وہ کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 14-15 برس میں جہاں جہاں بھی میں نے پروگرامز کیے, پاکستان ٹیلی ویژن ہو یا ایکسپریس نیوز ہو یا اب آپ نیو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ جو اسلام کی جو درخشاں روایات ہیں اور اسلام کی جو شاندار تعلیمات ہیں, اسلام کا جو درگزر کا فلسفہ ہے, جو محبت کا فلسفہ ہے, میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کا فلسفہ ہے, ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے پروگرام کا کانٹینٹ جو ہے اس فلسفے سے سجا ہو, عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہا ہو. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ کس باریک بینی سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. آپ کی یہ جو محبتیں ہیں, یہ جو توجہ ہے, یہ جو پیار ہے, یہ جو کنسرن ہے ہمارے فریم سے, ہمارے پروگرام سے, ہمارے کانٹینٹ سے, ہمارے سیگمنٹ سے, یہی میری اور میری ٹیم کا اثاثہ ہے. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہو بہو. تو پہلا جو گانا آج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں, جو بھارتی فلم میں کاپی کیا گیا, یہ ہے فلم پولیس پبلک سے. 11 مئی 1990 کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس کا میوزک دیا تھا رام لکشمن نے. اور بھارت کے بڑے بڑے اداکاروں نے اس فلم میں کام کیا تھا. اس فلم کے ستاروں میں شامل تھے نصیر الدین شاہ صاحب, راج کمار, پونم ڈھلوں اور پریم چوپڑا صاحب. اسماعیل شروف اس فلم کے ڈائریکٹر تھے. لتا منگیشکر جی نے اور امت کمار نے اس گانے کو گایا تھا اور نہ صرف دھن کاپی تھی بلکہ بولوں پر بھی ہاتھ صاف کر لیا گیا تھا. سن یاد رکھیے گا 1990. جب واپس آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اوریجنل گانا کتنے برس پہلے کہاں تخلیق ہوا تھا. پہلے کاپی گانا سنو. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے, وہ دن آخری ہو میری زندگی کا. جی یہ گانا میرا بڑا فیوریٹ رہا ہے. میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے. جی ہاں جی اگلا بول جڑا نا وہ دی محبوبہ کہندی سی, وہ کیا تھی؟ یہ دن آخری ہو میری زندگی. نہیں بلکہ سوری وہ کہندی سی یہ آنکھیں اسی رات ہو جائیں.
ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा जी, ओरिजिनल गाना जो था वो कॉपी गाने से तकरीबन 11 बरस पहले यानी 1979 में पाकिस्तान में तख्लीक हुआ था। 25 अगस्त 1979 को ईद उल फित्र के मौके पे एक फिल्म रिलीज हुई थी पाकिस्तान में जिसका नाम था खुशबू। ये एक गोल्डन जुबली फिल्म थी, उर्फ आम में कह सकते हैं कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी और इसका म्यूजिक भी सुपर डुपर हिट था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे नजर शबाब साहब और फिल्म का म्यूजिक दिया था, लाफानी म्यूजिक दिया था एम अशरफ साहब ने। बहुत अच्छे। और किस कदर रोमानवी गीत लिखे थे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मसरूर अनवर साहब ने ये बोल लिखे थे। फिल्म की कास्ट में शामिल थी रानी बेगम, शाहिद, मुमताज, रंगीला और नैयर सुल्ताना साहिबा। और ये गीत पिक्चराइज हुआ था शाहिद साहब पर और मुमताज पे और फिर शाहिद साहब पे और रानी बेगम साहिबा। और मेहदी हसन खान साहब ने इस गीत को गाया था। आइए जरा ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। आयशा जी गाना सुन के मैंने मेरी अम्मी याद आ गई। अगला गाना सुनेगी तेन अब्बू भी याद अच्छा जी, अगला जो गाना है वो 90 की दिहाई की जो भारत की बड़ी फिल्में थी म्यूजिक के हवाले से, बड़ी म्यूजिकल फिल्में जो थीं उनमें से एक में शामिल था। फिल्म का नाम था दिल का क्या कसूर। 14 जनवरी 1992 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। दिव्या भारती उस वक्त उरूज पर थी। इस फिल्म की वो हीरोइन थी। नदीम श्रवण ने, जो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, मैं तो उनका बड़ा एडमायरर भी हूँ, मगर जितने बड़े पाकिस्तानी म्यूजिक के वो मद्दाह थे, शायद ही नदीम श्रवण की कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें उन्होंने कोई ना कोई पाकिस्तानी गाना कॉपी न किया। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫੈਨ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। वैसे पाकिस्तानी म्यूजिक के आशिक तो थे वो दोनों। ਕਈ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਤਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਕੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕੇਟੀਆਂ ਕਰਦੇ। लॉरेंस डिसोजा साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस कॉपी गाने को गाया था कुमार सानू साहब ने। सन याद रखिएगा 1992 में ये गाना कॉपी हुआ था। ओरिजिनल गाना इससे कितने बरस पहले कहाँ तख्लीक हुआ था ये वापस आकर आपके साथ शेयर करूंगा। पहले कॉपी गाना सुनिए। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। वाह वाह शाह जी, आज क्या लकी डे है। जो भी आप गाना चला रहे हैं सारे मेरे पसंदीदा हैं। जॉनी लीवर जो स्ट्रगल ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਾਸਰ का ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अरे क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? वो हमारे इतने गाने कॉपी करते हैं, हम जॉनी भाई के जस्टर कॉपी नहीं कर सकते? जी बताइए। हाँ, लग रहा है कि जॉनी भाई का नहीं। हनी साहब, आपको तो उन्होंने बेस्ट विशेस भी भेजी थी। जी जी, जॉनी भाई बड़े प्यारे आदमी है। वो हमारे इस शो के लिए भी बहुत दुआगो हैं। हाँ, वो कहेंगे बाबा प्रोग्राम तो जबरदस्त है। अच्छा जी, कॉपी गाना आप लोगों ने सुना। गा रहा हूं इस महफिल में आपकी इनायत है। ओरिजिनल गाना इस कॉपी गाने से तकरीबन 17 बरस पहले पाकिस्तान में तख्लीक हुआ था। 12 दिसंबर 1975 को ईद उल अजहा के मौके पर एक फिल्म रिलीज हुई थी पाकिस्तान में जिसका नाम था जंजीर। ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। वैसे सिल्वर जुबली थी। तकरीबन 40 हफ्ते तक ये सिनेमा स्क्रीन्स की जीनत बनी रही। इस फिल्म के डायरेक्टर थे हमारे दोस्त सैयद नूर साहब के उस्ताद एस सुलेमान साहब। और म्यूजिक दिया था अगेन किसने? एम अशरफ साहब ने। देखिए कैसे कैसे बड़े लोग पैदा किए हैं इस खित्ते ने। सच्ची बात है, उधर भी और इधर भी, मगर हमारे यहाँ भी जो काम हुआ है वो किसी भी तरीके से जो दुनिया का आला पाए का आर्ट का काम है उससे कम नहीं है। और अगेन इसके बोल भी लिखे थे मसरूर अनवर साहब ने। फिल्म की कास्ट में शामिल थी शबनम साहिबा, नदीम, मुस्तफ़ा कुरैशी और कवि खान साहब। बहुत अच्छे। ये लाफानी और बेपनाह खूबसूरत गीत पिक्चराइज हुआ था नदीम साहब पे और शबनम साहिबा पे और गाया था मेहदी हसन खान साहब। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है। मैंने फिर रोना आ गया। ये गाना भी आपकी वालदा को पसंद था? नहीं शाह जी,
ਮੇਰੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। पप्पा जी डांसर सर ये जो मूवी आप कह रहे हैं इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ था अगले साल दिव्या भारती की मौत का। डेथ हो गई थी। जी जी। इतनी आपको फिक्र है दिव्या भारती की, क्या लगती थी आपकी और आप क्या लगते थे उसके? एक तांदले दा तारक राशन ने बढ़िया पंजाबी फिल्मां देखी है। एक दिन फिल्म देख रहा सी, शफकत चीमा साहब ने कुड़ी चुकी है, 115 पे फोन कर ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। नाज़रीन, ये था आज का शो और ये गिले का और शिकवे शिकायत का जिक्र हुआ, तो इसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि कुछ भी तो नहीं देखा और कूच की तैयारी। कुछ भी तो नहीं देखा और कूच की तैयारी, यूं आने से क्या हासिल, यूं जाने को क्या कहिए, तुझसे ही मरासिम है तुझसे ही गिला होगा, तुझसे ही मरासिम है तुझसे ही गिला होगा, बेगाने से क्या लेना बेगाने को क्या कहिए। इजाज़त दीजिए।